بتانا ضروری ہے کہ 4 شرطوں کے ساتھ بڑے سے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ گناہ سے الگ ہو جائے، اللہ والا بننا ہے، نامحرم لڑکیوں کو چھوڑنا پڑے گا، حتیٰ کہ منگیتر بھی اگر ہے تو نکاح نہیں ہوا نکاح کرا لو، ورنہ اسے کسی کے ذریعے پیغام دے دو، محرم کے ذریعے، اماں کے ذریعے، بہن کے ذریعے، کہ آپ کے ساتھ ہی رشتہ رہے گا، لیکن کیونکہ آپ منگیتر ہیں اور وہ نامحرم ہوتی ہے، اس لیے نہ میں آپ کو آج کے بعد دیکھوں گا، نہ آپ سے بات کروں گا، نہ آپ کو خط لکھوں گا، نہ آپ کو ہدیے تحفے دوں گا، کیونکہ میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جن کے دیکھنے سے رب میرا ہے دوستوں ناراض ہوتا ہے۔ اگر یہ معمولی جرم ہوتا دوسروں کی بہو بیٹی دیکھنے کو، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب داخل ہوئے مکہ شریف میں، تو انگریز مورخ لکھتا ہے کہ یہ کیسا فاتح ہے جو اتنا جھک گیا کہ داڑھی مبارک کجاوے پر لگ رہی ہے، فرمایا فاتح تو اکڑ کر آتا ہے، خون کی ندیاں کرا دیتا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ سب کفار جمع ہو گئے کہ آپ تو ہمارے شریف پڑوسی ہیں، آپ تو ہمارے رشتے دار ہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو پڑوسیوں پر شفقت کرتے ہیں، ہم نے آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی، کانٹے بچھائے، گالیاں دی، مٹی پھینکی، آپ کو ستایا، آج آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ارے دوستوں، کفار کی نقل کرنے سے پہلے اس میں کلیجہ پھٹ جانا چاہیے کہ آج بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن ہے، آج بھی قرآن پاک کے دشمن ہے۔ کیا ہمیں حیا نہیں آتی کہ ہمارے بھائیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، ہماری بیٹیاں اپاہج ہو رہی ہیں، ہماری ماؤں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ہمارے بھائی کے شہید ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور ہم میرے دوستوں اور ساتھیوں سندھ کا بائیکاٹ کر لیں گے، ہم کوک کا بائیکاٹ کر لیں گے؟ ارے گناہ کا بائیکاٹ کر میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ بائیکاٹ کرنے سے حجی ہم ان کو ہلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے تم فقیر ہو جاؤ گے۔ یہودیوں کے پاس مسلمانوں سے بڑھ کر پیسہ ہے، جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی تھی، اگر وہاں پر آپ کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے تو معلوم کرو کہ جتنا ان کا بجٹ تھا اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے دے دیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بدلہ لینا ہے تو داڑھی رکھ کر بدلہ لو میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گردن پکڑیں گے کہ میرے شان میں گستاخی ہوتی تھی اور تم مہندی مایوں میں ناچتے تھے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر یہ یہودی اور عیسائی بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکے روٹی پر توڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا جہاز سے زیادہ ہوں گے، لیکن 2 باتوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج ہم رو کر دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے میزائل ان پر برسا دے ظالموں پر۔ کس غیرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم تو الحمدللہ نہیں دیکھتے ٹی وی VCR، نہ الحمدللہ تصویر والا اخبار۔ آج کل کبھی کبھی اسلام اخبار تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، لیکن لوگ جو بتاتے ہیں تو رات کو نیند نہیں آتی کہ اس طرح بھاگ رہے ہیں، اس طرح بچیاں، کتنے لاکھ افغانستان، عراق اور فلسطین میں افواج ہو چکے بچے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور ہم مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیں گے، صابن کو چھوڑ دیں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ لیکن میری ماں، بہن، بہو، بیٹیوں، شیمپو کو چھوڑنے والیوں، صابن کو چھوڑنے والیوں، کبھی میک اپ بھی چھوڑا، بویں کٹوانے کو چھوڑا، چست لباس کو چھوڑا، باریک لباس کو چھوڑا، مختصر لباس کو چھوڑا۔ ارے میرے دوستوں اور ساتھیوں، جان دے دیں لیکن ان کا نقل نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کو فرمایا، فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیٹ میں گٹر لائنوں کے ساتھ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آج میرے دوستوں اور ساتھیوں، لباس ان کا، شادی غمی ان کی نقل، کوئی کہ غمی میں ہم ان کی کہاں نقل کرتے ہیں؟ ارے ہندوؤں کی نقل نہیں ہے، سوئم اور 40واں اور یہ سارے ہندوؤں کی طرف سے نہیں آیا۔ میت والے گھر، اتنا بڑا دسترخوان، اور پوچھو تو نہیں مسئلہ کیا ہے، رشتے دار تک اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے، گھر والے شریک ہو سکتے ہیں، گھر والے وہ ہیں جو چولہے میں ایک ہو۔ آج پوری برادری جمع ہو جاتی ہے، گالیاں، اخبارات، سیاست، غیبتیں۔ انتقال والے سے کیا سبق لیا؟ انتقال والا تو کہتا ہے کہ
دبا کر قبر میں چلتی ہے دعا نہ سلام، دبا کر قبر میں چلتی ہے دعا نہ سلام. یہ پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو. ہمیں کیا جو تربت پر میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت یعنی یہ قبر، ہمیں کیا جو تربت پر میلے رہیں گے، تہ بخاک ہم اکیلے رہیں گے. اگر آج ہم مسلمان، ہم کہتے ہیں جی ساری دنیا کے مسلمان ایک نہیں ہوتے، ارے جی حکمران ایسے ہیں، رات دن گالیاں غیبتیں. اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے اوپر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو کھینچ کر تکلیفیں دے کر سولی پر چڑھایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کہہ دو وہ کہہ دو، کچھ نہیں مان رہے، کڑھایا پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں. تو فرمایا سن لے اے کفار سن لو، اگر ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہوتا ہے مومن کا تو دائیں گرے یا بائیں گرے، سامنے گرے یا پیچھے گرے، جنت میں ہی گرے گا. حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں روم کے عیسائی بادشاہ نے جزیہ دینا بند کر دیا تھا. خط لکھا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین سے رومی کتے کے نام پر خط، یہ خط تیرے پاس جب پہنچے گا ہماری فوج سرحدوں پر کھڑی ہوگی. اسی وقت میرے دوستوں اور ساتھیوں جوتیاں چاٹنے لگا. یہ ایمان کی شان ہونی چاہیے. ہم دوسروں کی غیبتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے حکمرانوں کو برا مت کہو، ان کے قلوب ہمارے قبضے قدرت میں ہیں. ہماری بدماشیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے نیٹ اور ننگی فلمیں ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، نیٹ کیسے آباد ہیں، نائٹ میچوں کے ساتھ حافظوں کی اور غریبوں کی اور بیماروں کی اور بوڑھوں کی بددعائیں لی جا رہی ہیں اور پھر برا کہتے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. قوا انفسکم، آج سے میں اور آپ وعدہ کریں کہ اگر ہمیں ہمدردی ہے فلسطین کے بھائیوں سے تو ہمدردی کا اظہار جب ہوگا جب گھر ہمارے نیٹ اور کیبل سے خالی ہوں گے. جو آپ کو کام کرنا ہے کمپیوٹر کا منع تھوڑی کرتے ہیں، لیکن کمپیوٹر ایسی جگہ رکھو جہاں پیچھے کوئی آئے ہمیں پتہ نہ چلے. ایسی جگہ کمپیوٹر رکھو تاکہ، اور ایسے وقت میں کام کرو جب گھر کے افراد بھی ہوں، ماں بہن بھی بیٹی بھی ہوں، تاکہ ہم غلط سائٹ پر نہ جا سکیں. بڑے آئے غم میں رو کر دعا کر کے اس کے بعد ننگی فلم دیکھ کر اور جوانی برباد کر دی. شرعی پردہ نہیں ہے، برقعے کے ساتھ نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں. اور اسلام خواتین کے اندر بڑے بڑے نوٹس آ رہے ہیں کہ فلانے یہ عورت یہ فلانا یہ، لیکن گھر سے گناہوں کو چھوڑو. درود شریف پڑھ لیجیے میرے دوستوں اور ساتھیوں. کسی ساتھی کے ہارٹ اٹیک میں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مغفرت فرمائے. کمپنی کے حالات ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ کمپنی کے حالات صحیح کرا دیں. جمن بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ہمارے ساتھی ہیں افتخار میاں، ان کے اہلیہ کا آج آپریشن شام سے ہو رہا ہے، خاص دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو، انہیں بھی اور سب کو صحت عطا فرمائے. کسی ساتھی نے لکھا ہے کہ مجھے دعا کر دیں باعمل حافظ بن جاؤں، مدرسے میں عزت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. مجھے اور میری اولاد اور میرے گھر والے، میری قیامت تک کی ضروریات، جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں، جتنی خواتین موجود ہیں موجود نہیں، اور جتنے میرے اور حضرت والا کے متعلقین ہیں پورے دنیا کے مسلمان، ہم سب کی اولاد، گھر والے، قیامت تک کی ضروریات کو یا اللہ تعالیٰ معاف فرما کر، جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں. حضرت والا کو، بابا کو، بچی عادیہ کو، یا اللہ تعالیٰ شفقت میاں کو، نعیم، ضمیر میاں، سب کو، ارکم میاں کو بھی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے یا اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. مجھے بھی صحت عطا فرما. افتخار میاں کی اہلیہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ وقت کا میں ماننا نہیں آتا، بغیر مانگے نعمت عطا فرما. پورے میری اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما. میرے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ، اس وقت پوری دنیا کی زمین مسلمانوں کے خون سے رنگی جا رہی ہے. یا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی زمین مسلمانوں کی سستیوں اور آہوں سے بھری ہوئی ہے. اے اللہ کو میں اور ہم لوگ کتنے بھی نالائق ہیں لیکن معاف فرما دیجیے. اے اللہ، کافروں کو، منافقوں کو، دہشت گردوں کو، گردوں کو، بلوائیوں کو، اے اللہ وہ برائے تاوان سب کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہدایت مقدر میں نہیں تو آسمان سے عذاب بھیج دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ان یہودیوں پر اپنے عذاب کی بجلیاں گرا دے.
یا اللہ تعالیٰ ان سعود یہودیوں پر اپنے عذاب کے بم گرا دے. یا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارے بچوں کو یتیم کیا اور معذور کیا. اے اللہ آپ ان کو ان کے اہل بچوں سمیت برباد فرما دیجیے, ان کا بارود ان پر ضائع کرا دیجیے. اے رب کریم فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, میرے اور سب کے مسلمانوں کے گناہ معاف فرما. اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجیے. اے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن آپ کمزور نہیں ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم بے بس ہیں لیکن آپ بے بس نہیں ہیں. اے اللہ جس طرح آپ نے ہر موقع پر فرشتوں کے ذریعے مدد کی, اے اللہ تعالیٰ ہم اس طرح مدد فرمائیے. اے اللہ ہم لوگوں کا قبلہ اول کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہم قبلہ اول کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ تعالیٰ ہم بے بس ہیں, کمزور ہیں, آپ بے بس اور کمزور نہیں. اے رب کریم, اے رب کریم اللہ والے حکمران عطا فرمائیے. اے رب کریم جس کے گھر میں ٹی وی وی سی آر گانا بجانا تصویریں مووی جو گناہ ہو اور میرے اور جس کے دل میں جو گناہ ہو نکال کر اپنی محبت کو بھر دیجیے. اے رب کریم مجھے اور میرے تمام دوستوں کو عالیہ صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. اے رب کریم ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہر مجلس میں اتنی بڑی تعداد میں اب تک نوجوان آتے ہیں. اے رب کریم تو اپنی رحمت سے ان کی جوانیوں کو اپنے لیے پسند فرما لے. اے اللہ انہیں اور مجھے اور ہم سب کو ہماری اولاد اور گھر والوں کو ایسا بنا دے کہ جہاں جائیں تیرے عشق کی آگ لگا دیں. اے اللہ ہمارے چہرے پر, ہماری زبان میں, ہمارے ہاتھ میں, ہماری آنکھوں میں ایسا نور ڈال دے جو ہماری سنے, جو ہمارے پاس بیٹھے, جو ہمارے دکھے, ہم اور وہ سب اللہ والے بن جائیں. ہم سب کے جملہ مقاصد سنا پورے کروا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. نماز ختم ہونے کے بعد کیونکہ دوست بہت سے بعد میں آئے ہیں, جب میں باہر نکلوں تو جس کو باہر چلنا ہو ساتھ اس مجلس کے لیے یا ملنے کے لیے تو آخری صفوں میں وہ چلے جائیں. میرا انتظار نہ کریں, کسی کی نماز کے آگے سے نہ گزرے, نہ کسی کو دھکا آئے. بہت بڑا جرم ہے, جس نے کیا ہے وہ توبہ کر لے, اور نہیں بھی کیا تو ہم توبہ کرتے ہیں.